اب ذرا شب برات کی جو عبادات ہیں دیکھیں، ویسے تو یہ ساری رات عبادت کرنے کی ہے، مگر علماء نے بڑی پیاری 6 عبادات جو فرمائی ہے، وہ میں 6 نوافل جو فرمائے پہلے وہ بتا دیتا ہوں کہ بندہ 6 نوافل پڑھے اس رات، اور وہ نوافل جو ہیں سبحان اللہ، بہتر تو یہ کہ عصر کے بعد سے ذکر و اذکار شروع کر دے، کوشش کرے کہ یاسین شریف پڑھ لے تو 10 قرآن پاک کا ثواب، سال کا یہ آخری وقت ہوتا ہے، جیسے مغرب ہوگی نا 15 شعبان، جیسے آج جہاں پر شب برات ہے تو سال کا آخری وقت ہے، تو یہ آخری لمحہ اللہ کرے آپ روزے سے بھی ہوں تو کوشش کریں کہ 13 14 15 شعبان، جہاں 13 تھی انہوں نے رکھا ہوگا امید ہے، ورنہ جہاں 14 ہے وہ ضرور رکھیں، کل 14 ہے تو کل ضرور رکھیں، پرسوں رکھیں، اور 14 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزے سے ہو جائے گا، پہلا دن بھی روزے سے ہو جائے گا۔ اب نامہ اعمال کے جو آخری لمحات ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ عصر سے مغرب سے پہلے والے ہیں، تو اس میں تلاوت کر لیں، سورہ یاسین پڑھ لیں، استغفار پڑھ لیں، درود پاک کثرت سے پڑھ لیں، وہ وقت عبادت میں گزاریں تو آخری لمحات بھی عبادت میں ہو جائیں گے۔ اور پھر جو کل ہوں گے، یعنی کل تو ویسے بھی آخری لمحات مدنی چینل پر امیر علیہ سنت بھی انشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور ذکر و اذکار ہوگا، تو کل آپ نے وہاں پر گزار لینا ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری لمحات ہمارے عبادت میں گزر جائیں گے۔ پھر مغرب کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ مغرب پڑھ لی، اب 2 رکعت نفل پہلے پڑھنی ہے کہ یا اللہ ان نوافل کی برکت سے مجھے ہر قسم کی بیماری اور آفتوں سے محفوظ فرما، اور اس کے بعد یاسین شریف پڑھ لے، پھر 2 رکعت پڑھے کہ یا اللہ درازی عمر بالخیر عطا فرما، زندگی طویل زندگی خیر اور عافیت کے ساتھ مانگنا بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ طویل زندگی ہوگی تو نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ۔ پھر یاسین شریف پڑھے، پھر آخری 2 رکعت نفل، یا اللہ اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے، اللہ کرے ساری زندگی دینے والے بنے، مانگنے کی کبھی نوبت ہی نہ آئے، یہ نوافل اس نیت سے پڑھیں، اور پھر یاسین شریف پڑھیں۔ اچھا، ایک عجیب سا فنومنا ہے، ایک عجیب سی مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی ہے، جناب یہ کدھر لکھا ہے اور یہ کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ مجھے بتائیں بھائی، ہم کرتے کیا ہیں اس میں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، کیا نفل کسی بھی وقت پڑھنا منع ہے؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں، کیا کبھی بھی پڑھنا منع ہے؟ اگر بزرگوں نے فرمایا اور ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ یہ رات عبادت کی ہے، یہ رات مغفرت کی ہے، تو حدیث پاک میں ہے نا، تو اگر کوئی عبادت کی رات، مغفرت کی رات نوافل پڑھتا ہے، یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو پرابلم کیا ہے؟ لوگوں کو پرابلم اللہ کی عبادت سے کیوں ہو جاتی ہے؟ اس بہانے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس بہانے لوگ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ورنہ کہ اپنے اپنے طور پہ جو جی چاہے کر لیں تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو ایک اگر پلان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی جائے، ہاں ہم یہ کہیں گے یہ واجب ہے، جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، پھر تو اعتراض بنتا ہے، نہ ہم نے واجب کہا، نہ ہم نے فرض کہا، نہ ہم نے سنت موقدہ کہا، ہم نے کہا نفل ہے، بہتر ہے، پڑھے بھائی فائدہ ہوگا۔ تو اس کی وجہ سے بتائیں، بچپن سے ہم پڑھ رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کروڑوں عاشقان رسول یہ پڑھ رہے ہیں، تو فائدہ ہی ہے نا۔ اور اگر آپ کہیں جناب کوئی عبادت نہیں کرنی، اپنی اپنی مرضی سے کریں، تو سب تتر بتر ہو جائے گا۔ تو اللہ سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں نے پورا ہمیں پلان دیا، اور اس پلان کے ساتھ ہم عمل کرتے ہیں تو بڑا اچھا وقت گزرتا ہے، دل کو ڈھارس بن جاتی ہے۔ حدیث پاک میں پیارے آقا نے فرمایا نا کہ ایک بار یاسین پڑھنے والے کو 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے، تو 3 سورہ یاسین پڑھی، 30 قرآن پاک کا ثواب، اعمال نامہ شروع ہوا فوراً مل گیا۔ امیر علیہ سنت ایک اور بھی بڑی پیاری بات بتاتے ہیں کہ ہر 2 رکعت نفل کے بعد 21 بار سورہ اخلاص بھی پڑھ لیں، سورہ اخلاص قل اللہ احد، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے بھی حدیث پاک میں ہے، تو اس میں ایک قرآن پاک کا ثواب ہو گیا۔ تو 21 بار سورہ اخلاص پڑھے تو 7 قرآن پاک کا ثواب، ایک یاسین پڑھے تو 10 قرآن پاک، یہ ہو گئے 17 ملٹیپلائی بائی 3، 51 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مغرب اور عشاء کے درمیان ہی مل گیا۔ تو پھر تو پرابلم کی ہے؟ اور یہ حدیث پاک میں نبی پاک نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بھائی سورہ یاسین کا 10 قرآن کا ثواب ہے، شب برات کو نہیں ہے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے پر پورے قرآن کا ثواب ہے مگر شب برات کو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ تو پھر کیوں لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں بھائی؟ پڑھنے دیں، لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ رات کو ویسے تو قبرستان جانا بھی سنت ہے، پتہ نہیں اب جانے دیں گے نہیں جانے دیں گے، لیکن اگر جائیں بھی تو سوشل ڈسٹینس کے ساتھ جائیں، بہت زیادہ جمگٹا نہ کریں۔ لیکن اس رات کو میرا ایک اور مشورہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح بھی ادا کریں، بڑی کمال کی نوافل ہے یہ، اور بڑی طویل نوافل ہے، اس کو پڑھنے کا مزہ بھی کچھ اور آتا ہے۔ تو اب ظاہر مسجدوں میں شاید نہیں ہو سکے گی تو اپنے گھروں میں صلاۃ التسبیح ادا کریں۔ شب برات کو، برات کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا ہوگا، با عزت بری ہو گیا، یعنی بری ہونے کی رات ہے، جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے۔ اور اس رات کتنے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ہم اپنے سر کے بال نہیں گن سکتے، ایسا ہی ہے نا، بکری کے سر میں بکری کے کتنے بال ہیں وہ بھی نہیں گن سکتے۔ قبیلہ بنی کلب یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے اندر سب سے زیادہ وہ قبیلہ بکریاں پالا کرتا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ جو سب سے زیادہ یعنی ہزاروں بکریاں، اور ان بکریوں کے بال اور ان بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کیا ہم میں سے کسی کو یہ خیال آیا کہ یار کروڑوں لوگ بخشے جائیں گے شب برات، میں رہ تو نہیں جاؤں گا؟ جو چند بد نصیب ہیں جو اس رات یعنی شب برات بھی نہیں بخشے جائیں گے، آقا علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا وہ شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، فرمایا ماں باپ کا نافرمان جو ہے
وہ نہیں بخشا جائے گا. آقا فرماتے ہیں زنا کا عادی معاذ اللہ، بدکاری کرنے والا، اس کی عادت اپنانے والا شب برات نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا قطع تعلق کرنے والا، پھر فرمایا تصویر بنانے والا، اور آخری بات پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چغل خور بھی اس دن نہیں بخشا جائے گا. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج شب برات آنے والی ہے، اس فکر میں یہ دن گزارو کہ کہیں سب بخشے جائیں اور میں نہ رہ جاؤں. دعاؤں میں، التجاؤں میں، ہو سکے تو روزوں میں، تلاوت میں، درود میں. اب تھوڑے دن تو رہ گئے نا، چند دن رہ گئے، انشاءاللہ پھر شب برات خوب عبادت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، میرے رب نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. یہ درخت، یہ پتے، یہ پھول، یہ سب چیزیں بہت ساری حکمتیں ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، شب برات آیا چاہتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ پتے ایسے ہیں جن میں جادو کا علاج بھی موجود ہے. جی ہاں، بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے جو بعض اوقات اس تکلیفوں میں ہوتے ہیں. آئیے شب برات کے لیے ایک زبردست برکت آپ کو عرض کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 170 صفحات پر مشتمل کتاب اسلامی زندگی صفحہ 134 پر ہے. اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش دے کر جب نہانے کے قابل وہ ہو جائے پانی، تو غسل کرے، انشاءاللہ عز و جل سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کے نظارے جا بجا موجود ہیں. شب برات کو اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو بیری کے پتے حاصل کریں، کسی کی اجازت لے کر لیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر سے توڑ کر آ جائیں، اجازت لے کر لیں، خرید لیجئے اور 7 پتوں کو جوش دیجئے اور پھر اس سے پانی سے شب برات کو نہا لیجئے. انشاءاللہ سارا سال جادو کے اثر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم تمام مسلمانوں کو جادو ٹونے آسیب سے محفوظ فرمائے، ہمیں زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، شب برات میں بھی خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان میں پورے روزے رکھنے، پوری تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان کا کیا بنے گا، وہ اپنے بارے میں غور کریں. وہ سوچیں کہ پھر ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہیں، ہم اس لسٹ میں تو نہیں ہیں. اگر ہم میں سے خدا نہ خواستہ کوئی اس لسٹ میں ہے تو آج توبہ کر لینا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ 6 قسم کی کیٹیگریز بتائی. نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 بدکاری زنا کرنے کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، رشتہ داریاں کاٹنے والے جو ہوتے ہیں، نمبر 5 تصویر بنانے والا، اب یہاں پر میں اس کی تفصیل بتاؤں گا، اور نمبر 6 چغل خور، ایک مقام پر تکبر سے اپنے پاجاموں کو نیچے لٹکانے والا، یعنی تکبر والا لباس پہننے والا. اب ذرا غور سے سنیے ناظرین جو مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ان 6 قسم کے لوگوں میں کہیں میں تو نہیں، کہیں آپ تو نہیں. شراب کتنا برا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا سخت ناپسند ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے آواز کم آ رہی ہے تو میں تھوڑا سا مزید قریب آ جاتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آواز بہتر ہو جائے گی. تو اب ذرا غور کریں کہ شراب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس قدر ناپسند ہے کہ شرابی نہیں بخشا جائے گا آج کی رات. میں نے بہت ٹریول کیا ہے ناظرین، اور کبھی کبھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی، ہماری مسلمان جب ایئر لائن میں شراب فری ملتی ہے تو وہ شراب پیتے ہیں، اور اتنی پیتے ہیں بعض اوقات کے سر شرم سے جھک جاتا ہے. سوچیے شراب پینے والے پر لعنت، شراب دینے والے پر لعنت، شراب بنانے والے پر لعنت، شراب اٹھانے والے. حدیث پاک میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی. مگر جناب شراب فری میں مل گئی تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایئر لائن میں تو پی رہے، لاؤنجز میں پی رہے ہیں کیونکہ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں بھی فری ہوتی ہے، کسی ملک چلے گئے تو وہاں پی رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے. شب برات سب بخشے جائیں گے، شرابی نہیں بخشے جائیں گے. اب تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں ابھی بھی سپلائی جاری ہو، پتہ نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ شرابیوں کو بھی شراب آسانی سے نہ مل رہی ہو. تو میرے وہ بھائی جو خدا نہ خواستہ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں. اللہ بہت کریم ہے، شب برات سے پہلے توبہ کر لیں، اللہ کریم سے خوب التجائیں کر لیں. پھر فرمایا ماں باپ کا نافرمان. ماں باپ کا نافرمانی کتنی بڑا گناہ ہے. آپ سوچئے کہ یہ شب قدر بھی نہ بخشے جانے والوں کی لسٹ میں بھی یہ ہوتا ہے ماں باپ کا نافرمان. یعنی ماں باپ کا نافرمان اتنے بڑے گناہوں میں سے ہے کہ جب مغفرت کی رات آتی ہے ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ نہیں بخشا جاتا. لیکن لوگ خوب ستاتے ہیں، ماں باپ خوب تنگ کرتے ہیں. شادی ہو گئی تو ماں کو اگنور کر دیا، والد کو اگنور کر دیا، پیسہ آ گیا تو ماں باپ کو اگنور کر دیا، تھوڑی سی بات انہوں نے کر دی تو اس پہ ناراض ہو کے ماں باپ سے بیٹھ گئے. یہ نہ کریں. اندازہ کیجئے سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا. پھر فرمایا چغل خور. جناب ادھر کی ادھر جو لگائی بجھائی کرتے ہیں نا،
ذرا غور کیجئے کہ جو چغل خور ہوتا ہے، چغل خور کہتے ہیں کہ اس کی برائی اس کو بتانا، اس کی برائی اس کو بتانا، دونوں میں لڑائی کرا دینا، دونوں میں دوریاں کرا دینا۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، مگر چند جگہوں پر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اتنا خطرناک گناہ کہ جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت ہم سنتے ہیں، اور جھوٹا جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، ایسی کئی احادیث ہیں۔ مگر جھوٹ بولنے کی جو اجازت دی گئی نا شریعت نے، ایک اس کی پوری شرائط ہے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر دو مسلمان یا دو بھائیوں میں دوری ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی ہے، تو ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے، تاکہ ان کے دلوں میں محبت آ جائے، سلو ہو جائے۔ سلو کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ ذرا غور کیجئے، جو دوریاں ڈالتے ہیں اور جھوٹ بول کر دوریاں ڈالتے ہیں، سچ بھی نہیں بول سکتے۔ کسی نے اگر کوئی کسی کے بارے میں غلط بات کی تو آپ پر واجب تو نہیں ہو گیا نا کہ اس کو بتائیں، پتہ ہے فلاں نے تمہارے بارے میں کیا کہا؟ ہاں میں بتاتا ہوں۔ اب اس کو بتائیں گے، وہ کہے گا اچھا انہوں نے یہ کہا ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا، تو بڑا مزہ آتا ہے کہ یار دیکھو میں نے اس کو بتا دیا، اب دونوں کی لڑائی ہوگی۔ توبہ توبہ توبہ، کتنا گندا دل ہے اس شخص کا جو مسلمانوں میں دوریاں ڈالتا ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی کروا دیتے ہیں، دوریاں ڈلوا دیتے ہیں۔ اگر بالفرض میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے اور اس نے کسی کی بری بات کی، تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ دوسرے کو بتائیں کہ آپ کے بارے میں بات کی ہے؟ نہ بتائیں، چھپا لیں، یہ بات نہ کریں، یہ چغلی ہے، اور یہی تو منع ہے۔ اور احادیث میں محبتوں کا چور کہا گیا اسے۔